تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حابیل تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بہن تھی۔ اسی طرح دوسرے بدر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی۔ اب اصول یہ تھا کہ حابیل شادی کرتا قابیل کی بہن سے، اور قابیل شادی کرتا حابیل کی بہن سے، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب حابیل کو تو بڑی خوبصورت لڑکی ملتی، لیکن قابیل کو اتنی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی، تو قابیل کے دماغ میں عداوت، حسد۔ اچھا، کچھ فطرتاً یہ عالم تھا کہ حابیل جو تھا وہ بڑا حلم، حوصلہ، تدبر، اور قابیل جو ہے بڑا جذباتی، شرارتی، لڑاکو، جھگڑالو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی حابیل کی بہن سے قابیل تم شادی کرو، اور حابیل تم قابیل کی بہن، حابیل نے کہا ٹھیک ہے میں تو راضی ہوں جیسے حکم۔ قابیل نے کہا کہ لا، بل میں نہیں کروں۔ حابیل کی بہن دیکھو کتنی بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور میں خوبصورت آدمی ہوں، میں کیوں شادی؟ اور میری بہن بڑی خوبصورت ہے، میں حابیل کو دے دوں، عجیب بات ہے، میں اس اپنی بہن سے شادی کیوں نہ کر لوں بھائی؟ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن بیٹے کے دماغ پہ جب عشق کا بھوت سوار ہو تو پھر وہ باپ کی باتیں تو نہیں مانتے، وہ تو پھر تھانے میں جا کے اترتی۔ آج کل بھی کہ بیٹے کے دماغ میں جب عشق سوار ہو جائے، لاکھ ماں باپ سمجھائیں کہ بیٹا آج یہ شادی کر رہے ہو، خاندان اچھا نہیں ہے، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اس کا سب کا پس منظر اچھا نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ اچھی باتیں نہیں معلوم ہوئی ہیں، تم مہربانی کرو گا؟ نہیں جی، میں تو ٹرین کے نیچے آ جاؤں، گاڑی کے نیچے آ جاؤں گا، شادی میں یہیں کروں۔ تو آ جاؤ، پھر شادی کیسے کرو گے؟ جب گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے تو شادی تو رہ گئی۔ لیکن ماں باپ کمزور ہیں، وہ کہتے شاید آ جائے۔ حالانکہ تھوڑا سا حوصلہ کر لینا کہ بیٹا جب تم ٹرین کے نیچے آ رہے ہو تو شادی تو نہیں ہوگی، یہ لڑکی تو رہ جائے گی نا، اس کو پھر کسی اور سے شادی کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن ماں باپ ہے، کمزور ہے، انسان ہے، کیا کرے؟ اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں برباد و ہلاک کر دے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ہی تو ہیں جو تمہیں تباہی اور جہنم کے کنارے پہ لے جاتی۔ آج دنیا میں دیکھ لیں کرپشن جتنا ہے، اس کی اکثر وجہ بیوی اور بچے، کہ فلاں افسر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم اتنے عرصے سے باہر ہو، کیا کر رہے ہو؟ کیا بنایا ہے؟ فلاں دیکھو آدمی 2 سال کے لیے ملک سے باہر گیا تھا، واپس آیا، دیکھو اس کا بنگلہ دیکھو، پوش علاقے میں گاڑیاں ہیں، ان کے نوکر ہیں، چاکر ہیں، لون ہیں، مالی ہیں، اور تم اسی طرح کے اسی طرح بس روٹی مل جاتی ہے۔ یہ روٹی تو اپنے ملک میں بھی تم کھا رہے، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت؟ جو پٹی پڑھانی شروع کرے گی آخر وہ جرم کرے گا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ مانے، تو آدم علیہ السلام نے کہا اچھا بھی کس طرح کرو کہ تم دونوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو، تاکہ اللہ مصیبت ڈالے، کوئی مسئلہ حل ہو۔ اور آدم علیہ السلام کے زمانے میں خیرات کی قبولیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو خیرات کرنا ہے نیت کر کے وہ جا کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیں، اللہ پاک ایک آگ بھیجتے تھے، اگر وہ آگ آ کے اس کو کھا لے تو مانا یہ ہے کہ وہ خیرات قبول ہو گئی، اگر وہ چیز اسی طرح پڑی رہے تو خیرات سمجھو قبول نہیں۔ حابیل جو تھے علیہ السلام وہ چلاتے تھے جانور، ان کے پاس کام جو تھا بکریاں، بیڑے اور یہ کام تھا، اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرتا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ خیرات کرنا، اچھا ٹھیک ہے، قابیل نے کہا دیکھو ابا جان نے خیرات کا بنا میری شادی کے ساتھ کیا تھا؟ نے کہا اللہ کے بندے خیرات کا تعلق نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو۔ انہوں نے کہا جی اس میں اللہ کا کیا تعلق ہے، شادی تو میں نے کرنی ہے۔ بہرحال اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ تو حضرت حابیل نے تو بہترین دمبا جو تھا نا مال میں سے چن کے پس کھلا، وہ اللہ کے نام پہ نظر کیا، اور قابیل نے کیا کیا کہ وہ 2-4 پرانے سکے شٹے گندم کے اور باجرے کے جو گلے بلے تھے نا جن میں کیڑے پڑ چکے تھے وہ لے آیا خرید کرنے کے، رکھ دیے۔
اور جب رکھ دیے تو جب صبح ہوئی جا کے پتا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ نے آگ بھیجی، وہ کھا گئی، اور قابیل کے وہ دانے جو تھے گندم کے اور کچھ باجرے کے کچھ ایسے وہ پڑے ہوئے، قابیل غصے میں آ گیا، کہنے لگا ہاں دیکھو نا یہ ابے نے زیادتی، آج مجھے پتہ چل گیا، ابا نے تمہاری قربانی کے قبول ہونے کے لیے تو دعا کی ہے، تمہاری خیرات قبول ہونے کے لیے دعا کی، لیکن میری خیرات کے لیے دعا کی کہ اللہ قبول نہ کرے، اس لیے میں تو مارا گیا تھا کہ لوگوں میں بدنام ہو گیا نا کہ برا آدمی ہے، اس کی خیرات اللہ قبول نہیں کرتا، اور تم بڑے اچھے پاک آدمی ہو، تمہاری خیرات قبول ہو گئی ہے، لاقتلنک، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری وجہ سے میری بےزتی ہو رہی ہے۔ سمجھا کہ لا ایسی بات، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس نے کہا ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تو خیرات ان کی قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں اخلاص سے، محبت سے، صداقت سے اپنی محبوب چیز جو ہے وہ قربان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں لاکھ کر، اس نے کہا اچھا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا میرے بھائی اگر تم مجھے واقعی قتل کرنا چاہتے ہو، تم میری طرف قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھاؤ گے تمہاری مرضی، لیکن میں تو کچھ نہیں کروں گا، میں نہیں، ورنہ میں چاہوں تو میں بھی تمہیں مار سکتا ہوں، لیکن انی اريد ان تبوء باذنی واذنک فتکون من اصحاب النار۔ اس نے کہا پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ بھی لے جا، اپنے گناہ بھی سب تیرے اوتے پڑے اور تم جہنمی بن جاؤ، کیونکہ اللہ ظالموں کو ضرور جہنم کی سزا دیتی ہے۔ اب جناب قابیل نے کیا کیا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اول ذنب اذنب فی السماء الحسد واول ذنب اذنب فی الارض الحسد، کہ آسمانوں میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ ابلیس کو آدم کی عظمت پہ حسد آیا، اور دنیا میں بھی پہلا گناہ کیا تھا کہ قابیل کو حابیل کی بہن پہ اور حابیل کی عظمت پہ حسد آیا۔ اس لیے عرب کا محاورہ ہے کہ الحسود لا یسود، حاسد کو کچھ نہیں ملتا، خود جلتا رہے۔ حسد بہت بری بلا، حسد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ نعمت اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے تقدیر کے فیصلے پہ بھی حاسد راضی نہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی اچھی گاڑی دیکھی، اچھا گھر دیکھا، آپ نے کہا اللہ مبارک کرے، اللہ میاں اس کو بھی مبارک فرما اور ہمیں بھی عطا فرما، یہ حسد نہیں ہوتا۔ اور خوش ہو رہا ہے کہ یار دیکھو میرے بھائی نے بڑا اچھا گھر بنایا ہے، مسلمان ہے، بھائی ہے، دوست ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ اس کے گھر میں برکت دے، لیکن ہمیں بھی عطا فرما، تیرے آگے کو مشکل ہے۔ تو اب جناب قابیل نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو ہر صورت میں قتل کرنا۔ اس نے جناب ایک دن چھپ کے انتظار کیا اور دیکھا کہ حابیل سو رہے تھے، نیند میں تھے، فجاء بصخرۃ، ایک پتھر اٹھا کے لایا قابیل اور مارا حابیل کے سر پہ، اور اپنے بھائی کو وہی قتل مار۔ یعنی انسانوں میں سے یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلا خون جو زمین میں بہا ہے وہ حابیل کا، اور سب سے پہلا خون بہانے والا جو قاتل ہے وہ قابیل۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ قتل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا یقتل احد ظلما، کوئی شخص قیامت تک ظلمن قتل نہیں ہوگا مگر قابیل پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ لکھے۔ اول من سن القتل، سب سے پہلے جس نے قتل کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ قاعدہ ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیکی کی بنیاد رکھیں گے تو قیامت تک جتنے لوگ عمل کریں گے اس نیکی کو آپ کو بھی حصہ ملے گا، اور اگر آپ نے کسی برائی کی بنیاد رکھی ہے تو قیامت تک جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے آپ پر بھی وبال ہے۔ الا وعلیہ کفل من، حضور نے فرمایا
کہ جب تک قیامت تک کوئی قتل ہوگا تو قابیل پر بھی لکھا، اندازہ کرو۔ اور اسی سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ساری دنیا میں یہاں سبب کیا تھا؟ حسد، اور پھر ابلیس میں کیا پیدا ہوا؟ تکبر۔ اصل تو حسد تھا، حسد کے بعد پیدا کیا ہوا؟ تکبر، ابا واستکبر۔ یہاں بھی اول چیز کیا تھی؟ حسد۔ اس کے بعد کیا پیدا ہوا؟ تکبر۔ اور سب سے پہلا جریمہ، جرم، خطا، ذنب جو دنیا میں کیا گیا وہ قتل۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ بھائی بھائی کو قتل کر، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ جب قتل ہو گیا، اب جناب یہ ہوا کہ قتل کرنے کے بعد اب عقل آیا کہ میں نے بھائی کو تو قتل کر دیا ہے، لیکن اس کو کدھر کروں؟ اس کی لاش کہاں جائے؟ اب پر کیا؟ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتل فاصبح من الخاسرین۔ لیکن اب کروں کیا؟ تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو اٹھایا اور پہاڑوں میں اور غاروں میں اور ادھر پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کہ کروں کیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ عقل چھین۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑے سے بڑے مجرم جو بڑی پلاننگ سے جرم کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مافیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے باقاعدہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، ان کو یعنی گائیڈ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ پلاننگ کر کے دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایک چیز پہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے پاؤں کا کہیں نشان نہ لگ جائے، میرے آنے جانے کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے، میری وہاں حاضری کبھی کل کو ثابت نہ ہو سکے۔ یعنی عجیب عجیب انداز میں جرم کیے جاتے ہیں کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی مجرم کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے جس کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ اگر وہ غلطی نہ کرے، اگر اس کا سسٹم سارا فول پروف ہو، تو پھر تو کبھی نہ پکڑا جائے نا وہ، لیکن وہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لازم جرم کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مار پڑتی ہے اور عقل زائل ہو جاتی ہے اور بندہ کہیں نہ کہیں غلطی کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے ہی ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ کسی کے قتل کے معاملے میں دخل نہ دو، قتل میں معاون بھی نہ بنو، کسی کے مساعد بھی نہ بنو، اشارہ کرنے والے بھی نہ بنو، چونکہ قتل اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ مقتول کی مدد جو ہے وہ اللہ کی ذات کرے، جس کو کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین۔ قتل نہیں چھپتا، خون خود بخود بولتا۔ خون میں اللہ نے بڑی طاقت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ظلم، جب فرانس اپنے جور و استبداد کے ساتھ پوری مسلم آبادی پہ ٹینک چلا کے ان کو اتنا یعنی ذبح کر رہا تھا کہ ٹینک جو تھے نا وہ خون، مسلمانوں کے خون سے اور ان کے کٹے ہوئے اعضاء سے بھر کے رک جاتے۔ اس وقت کسی شاعر نے لکھا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اس لیے جس تحریک میں خون بہ جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں، اس کا ایک نہ ایک دن کامیابی کا آتا ہے۔ جس درخت کے بنیادوں میں خون کی کھاد مل جائے نا وہ درخت کبھی سوکھتے نہیں، وہ کسی نہ کسی حال میں ہرے رہتے۔ اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ بشر القاتل بقتل ولو بعد حین، فرمایا جو قاتل کسی کو قتل کرے اس کو کہہ دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے، چاہے کتنی مدت گزر جائے لیکن ہونا تم نے بھی قتل، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور قتل انسانی اتنی بھیانک جرم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خون مسلم کی عظمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ۔
اب جناب لاش اٹھائے ہوئے پاگلوں کی طرف پھرتا ہے کہ میں کیا کروں. دیکھیں خدا کی شان. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. کیا دیکھتا ہے کہ دو کوے ہیں، ایک کوا مرا پڑا ہے اور دوسرا کوا کیا کر رہا ہے، زمین میں بیٹھ کے کھود رہا ہے زمین کو پاؤں کے ساتھ. کھودتے کھودتے جب اتنا گڑھا بن گیا کہ اس میں دوسرا کوے کی لاش آ سکے تو وہ اپنے کوے کی لاش کو مٹی میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی دے کے دفن کر رہا ہے. اب اس کو سمجھ آیا، کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین. کہتا ہے ہائے کاش مجھے تو اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں. یار مجھے تو یہ کوا بھی ڈالا، مجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آیا کہ چلو بھی گڑا بڑا کھود کے بھائی کو چھپا تو دوں. اب ندامت تو آئی لیکن ندامت کے بعد توبہ نہیں آئی، تو صرف پھر ندامت کا کیا فائدہ ہو. ندامت تو تب فائدہ دیتی ہے کہ نادم ہو اور خروج ترک الذنب ہو اور عدم عود کا عزم ہو، پھر جا کے توبہ بنتی ہے. صرف شرمندگی تو ہوئی کہ یار میں تو اتنا کیا گزرا ہوں، مجھے تو کوے کے برابر بھی عقل نہیں ہے، لیکن توبہ پھر بھی نہیں، اکڑ گیا. آدم علیہ السلام نے جب تلاش کیا تو حابیل نہ ملا اور قابیل بھی غائب ہے. تو کچھ دنوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ قابیل نے جریمہ قتل کیا ہے. اور قابیل کو جب پتہ چلا کہ ابا کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ اپنی بہن جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کو لے کے فرار ہو.